السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام کے بارے میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ اور دوسرا جگہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ تو بہت واضح سی بات ہے، صحابہ تو صحابہ رہ گئے، صحابہ کے بعد والے یہ صحابہ کے جو متبعین ہیں احسان کے ساتھ۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ کے دین ایمان کو، ان کی عظمت کو، ان کی رفت کو، مقام و مرتبہ کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور ایمان کا جزء لازم بنا کر ان کی پیروی کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اللہ کی رضوان ہے۔ تو صحابہ تو بلا اس میں شامل ہے، ان پر اللہ کی رضوان ہے۔ یہ سورۃ التوبہ ہے، آیت نمبر جو ہے سورۃ التوبہ کی 100 ہے۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ تو یہ صحابہ کے بارے میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ پر جو اللہ کی رضوان ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے ان پر اپنی رضا کا اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ تو جب اللہ ان سے راضی ہے تو ساتھ ہی فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ اور ایک قرآن کریم کی لا يسمعون حسیسها، وہ جہنم کی بھنک بھی نہیں پائیں گے اور ان سے جہنم کو دور کر دیا گیا، وغیرہ وغیرہ آیات ہیں۔ بہرحال صحابہ پر اللہ کی رضوان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں تھا کہ وہ رضا کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں نا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ پر جو اللہ کی رضوان ہے، کبھی اللہ کی رضوان ان سے دور نہیں ہوگی۔ اگر کوئی کہے کہ تمام صحابہ پر اللہ کی رضوان نہیں ہے، تو یہ وہ بات ہے جو اسلاف امت یا اہل سنہ والجماعت میں اس بات کا کوئی قائل ہمیں نظر نہیں آتا۔ قرآن کریم تو اسلاف امت نے سمجھا اور قرآنی نصوص کو سمجھ کر ان کے مطابق اپنا عقیدہ بھی بنایا۔ یہ ایک بدعی موقف ہے دنیا کے اندر، اس طرح کی جو بات کرتا ہے وہ غیر مسموع، وہ بات سنی نہیں جائے گی اہل سنہ کے فہم کے خلاف جو ہوگی، کیونکہ صحیح قرآن کریم کے مطالعے، معانی اور قرآن کی تعبیریں اسلاف امت نے پیش کی ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بعض صحابہ سے اللہ راضی اور بعض سے نہیں ہے، لہذا اس انسان کے غلط کار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے اہل سنہ والجماعت کے مذہب، مسلک اور ان کے موقف کے خلاف بات کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ صحابہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو اپنی رضا کا اعلان کیا ہے، یہ جو ہے یہ بلا مشروط ہے، جبکہ بعد والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشروط احسان کے ساتھ مشروط قرار دیا ہے۔ لہذا ہم یہ کہیں گے کہ تمام کے تمام صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں، اور صحابہ کے متعلق اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ ایسا کوئی عمل نہیں کریں گے جس عمل کی بنا پہ ان سے اللہ رب العالمین کی رضا جو ہے وہ دور ہو سکے۔ علامہ ابن حجر حیتمی اپنی کتاب الصواعق المحرقہ کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے اپنی رضا کا اعلان کر دے وہ کفر پر فوت نہیں ہو سکتا، لہذا اللہ کی رضا اس کے لیے ہوگی جو اللہ کے علم میں اسلام پر فوت ہوگا، کیونکہ اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے۔ یہ بہت پیاری بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع صحابہ کے متعلق بیان بھی فرما دیا۔ مثال لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا وغیرہ کی آیات ہیں۔ یہ جو تھے حدیبیہ والے، یہ تقریباً یہ 1400 صحابہ تھے، صحیح بخاری میں ہے نا، کن الفا و اربع مئہ، بخاری کی حدیث نمبر 4154 اور مسلم کی 1856 نمبر یہ روایت موجود ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ پر اللہ کی رضا خوشنودی ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے رضا اللہ تعالیٰ کی صفت قدیمہ ہے، وہ اسی سے راضی ہوتا ہے جو اس کے علم میں رضا کے تقاضوں کو پورا کرے گا، راضی ہونے کے بعد کبھی اس سے ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے متعلق اپنی رضا کی خبر دے دی وہ پکا جنتی ہے۔ قبول ایمان اور عمل صالح کے بعد اللہ کی رضا ہو تو یہ مدح و ثنا ہے، نیز معلوم ہو جائے گا کہ اس نے رضا کے بعد ایسی معصیت کا ارتکاب کیا جو اللہ کی ناراضگی کا موجب ہو تو وہ اس مدح کا اہل نہیں ہوگا۔ یہ شیخ کی کتاب ہے، شیخ الاسلام کے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، اس کے اندر آپ کا یہ فرمان موجود ہے۔ بہرحال یہ جو ابو سفیان ہیں یا سیدنا معاویہ ہیں، ان سے اللہ کی رضوان دور کرنے کے لیے ایسے ضابطے بنانا اور ایسے اصول بیان کرنا، یہ اسلاف امت کی مخالفت ہے۔ ابو سفیان اور سیدنا معاویہ یہ تو طلقاء ہیں، فتح مکہ کے موقع پہ یہ ایمان لائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے درگزر کیا تھا کہ آپ سے کوئی سرزنش نہیں ہے،
تو یہ لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے عالیہ سے متاثر ہو کر اسلام میں یہ آ گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ یہ طلقاء ہیں جن کو چھوڑ دیا گیا، عام معافی کا جن کے متعلق اعلان ہوا، مواخذہ نہیں ہوا، سرزنش نہیں ہوئی، تو یہ اسلام جہاں لے آئے۔ ان کا اسلام معتبر اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا ان کو متعلق یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ فلاں سن میں نازل ہوئی فلاں، نہیں، تمام صحابہ، خاص کر کے وہ جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، اسے بہت واضح ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔